You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے جو سب سے پہلی سورت ہے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت میں صرف 7 آیتیں ہیں۔ یہ سورت پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جتنے مضامین نازل کیے، ان تمام مضامین کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا اور اسے سمجھا تو گویا اس نے پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ سمجھ لیا۔ تفصیل پورے قرآن میں ہے اور خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ اس کی جو سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ ترجمہ بہت آسان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت کا یہ ترجمہ آپ کو بھی پہلے سے معلوم ہوگا۔ ہر صاحب ایمان کو یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ پہلی آیت کا جو ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے اس کو سامنے رکھیے اور اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں کسی اور کا نہیں، صرف اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں یہ پڑھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ہم نے جب سیب کھایا تو کشمیری باغات کی تو تعریف کی، اس سیب کے کھاتے ہوئے یا کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کا کوئی تصور ذہن میں آیا یا نہیں آیا؟ 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ جب امرود کھا رہے تھے تو الہ آبادی امرودوں کے تصور نے ذائقہ اور بڑھا دیا۔ امرود کے باغ، اس کے مالی، اس کی خدمت کرنے والے، وہاں سے لا کے بیچنے والے سب یاد آ رہے ہیں، لیکن جس نے امرود پیدا کیا ہے اس کی تعریف کا کوئی تصور ذہن میں آیا یا نہیں، اس کا جائزہ لینا ہے۔ پینے کی چیزوں پہ آ جائیے، پانی پیتے ہیں، طرح طرح کی کمپنیاں ہیں جو پانی کو فلٹر کر کے، صاف کر کے، پیک کر کے اپنے اپنے ناموں سے بیچتی ہیں۔ جو پانی جس کے منہ لگ گیا وہ اسی کمپنی کا پانی خریدتا ہے اور اس کمپنی کی بھرپور تعریف کرتا ہے، اس کا پانی بہت اچھا ہے، حالانکہ وہ کمپنی اس پانی کی خالق نہیں ہے۔ پانی پیا تو کمپنی کی تو تعریف کر دی، اس اللہ کی تعریف کی یا نہیں جس نے یہ پانی ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کیا؟ تجزیہ کرنا ہے اپنا۔
ہم اپنے اس دعوے میں کہاں تک سچے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، اس کا مجھے بھی اقرار ہے اور آپ کو بھی. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لیکن 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں ہم اس کی تعریف چیزوں کے حوالوں سے کتنی کرتے ہیں؟ دسترخوان لگا ہوا ہے، معقولات و مشروبات کی بے شمار چیزیں آپ کے دسترخوان پر موجود ہیں. کبھی کسی نان بائی کی تو آپ تعریف کریں گے جہاں سے وہ گرم گرم روٹی، سفید روٹی، دودھ والی روٹی، طرح طرح کی روٹیاں کھاتے ہیں. جب وہ روٹی آپ کے دسترخوان پہ ہوتی ہے تو وہ نان بائی تو یاد آتا ہے، جس نے اس روٹی کو پکایا ہے. وہ تندور جہاں لگا ہوا ہے وہ سب یاد آتا ہے، اس کی دکان بھی یاد آتی ہے کہ وہاں سے لانا. لیکن اس روٹی کا جتنا مٹیریل ہے، جس نے اسے بنایا، کبھی وہ یاد آیا؟ اپنے سے پوچھنا، مجھے آپ کے حالات کا کیا علم اور آپ کو میرے حالات کا کیا علم؟ کھانے کے لیے جب آپ اس روٹی سے لقمہ توڑ رہے ہوں، روٹی بنانے والے یاد آئے، نان بائی یاد آیا، اللہ کیوں نہیں یاد آیا؟ روٹی کی تعریف میں، روٹی پکانے والے کی تعریف میں مصروف ہو گئے، اللہ کی تعریف زبان پہ کیوں نہیں آئی؟ جن انگلیوں سے روٹی کا لقمہ بناتے ہو، اگر یہ انگلیاں میرے رب کے حکم کے مطابق کام نہ کریں تو ایک لقمہ توڑ کر منہ تک نہیں لا سکتے. سالن، سبزیاں جو بھی آپ کھاتے ہیں، سبزی بہت اچھی، دکاندار کی تو تعریف ہو رہی ہے، گھر میں جس نے اس کو پکایا ہے اس کی بھی تعریف ہو رہی ہے. اس سبزی میں، اس سالن میں جتنے مسالے استعمال ہوئے، کسی مسالے کے حوالے سے اسے یاد کیا جس نے اس کو پیدا کیا. اسٹو میں چھوٹی الائچی اور خاص طور پہ بڑی الائچی کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے ذائقہ بنانے میں. یہ اسٹو کی تعریف تو کر رہے ہو، الائچی پیدا کرنے والے کی تعریف کیوں نہیں؟ تیز پتہ ڈالتے ہو، جس درخت سے وہ تیز پتہ فراہم ہوتا ہے اس کے بنانے والے کی تعریف کیوں نہیں؟ اگر اس حوالے سے اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے کی توفیق ملے تو خود کو غلطیوں کا مجموعہ سمجھنے کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم بڑی غلط روش پر چل رہے ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ایمان والے زندگی ایسی گزارتے ہی نہیں جیسی ہم گزار رہے ہیں. 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی گزار لی، چیزوں کی تعریفیں کی، کمپنیوں کی تعریفیں کی، اور ایک مرتبہ بھی سچے دل سے اس کی تعریف بیان نہ کی جس نے سب کچھ عطا کیا ہے. الزام نہیں، حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں، مومنانہ زندگی کے تقاضوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. ہماری اور آپ کی مومنانہ زندگی کا یہی تقاضا ہے، ہر شے میں اللہ کی قدرت کے عجائب دیکھیں اور اللہ کی قدرت کے عجائب دیکھ کر بس اسی کی تعریف میں مصروف ہو جائیں. آپ کسی کمپنی کی تعریف کرنا چاہیں، اس کے حسن کارکردگی کی وجہ سے کیجئے، منع نہیں ہے. بس اتنا سوچ لینا کہ جس کمپنی نے اس چیز کو تیار کیا ہے یہ کمپنی مٹیریل کہاں سے لائی، اور یہ بھی سوچ لینا کہ کمپنی میں جتنے ورکرز کام کرتے ہیں ان تمام کاریگروں کو، ان تمام مستریوں کو، ان تمام صلاحیت مند لوگوں کو کس نے پیدا کیا، ان کو یہ دماغ کس نے دیا، ان کو پیدا کر کے اس میں یہ قوت کس نے پیدا کی، اس کی تخلیق کیسے ہوئی، کیسے اس کو بنایا گیا، کیسے اس کو تیار کیا گیا. آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے، کاغذ
ذرا اس پہ غور کرنا کہ یہ کاغذ کس چیز سے بنا. آپ کو پتا چلا کہ بانس کے ذریعے اس کاغذ کو تیار کیا گیا. بانس. اور یہ بانس کہاں سے نکلا؟ کیا یہ لمبے لمبے بانس زمین میں پیوست تھے کہ ان کو نکال دیا گیا؟ یہ بانس جو اوپر جا رہا ہے، ہرا بھرا بانس اوپر چلتا چلا جا رہا، یہ ہے کیا؟ یہ لکڑی ہے یا مٹی ہے؟ زمین کھود کے دیکھو، اگر بانس اندر گڑا تھا اور وہ نکل رہا ہے تو کہہ دینا کہ لکڑی ہے، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کی زبان نہیں، آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا. یہ اوپر جو جا رہا ہے بانس، بظاہر تو یہ لکڑی ہے، لیکن میرے رب کی قدرت پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ اوپر لکڑی نہیں جا رہی، یہ مٹی کی بدلی ہوئی شکل اوپر جا رہی ہے. اوپر کیا جا رہا ہے؟ مٹی. میرے رب نے اس مٹی کو کیسے بدلا کہ اس نے بانس کی شکل اختیار کر لی. یہ بانس لکڑی ہے یا مٹی؟ آنکھیں کہتی ہیں لکڑی اور حقیقت میں وہ مٹی. سمجھنا ہو تو اس بانس کو دیکھ لینا جسے دیمک لگ چکی ہو. دیمک لگے ہوئے بانس کو دیکھو گے تو مٹی ہی دکھے گا. یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ ہمارے رب کی قدرت کا اظہار. آپ کسی چیز پر بھی غور کریں، پوری کائنات میں جہاں تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے وہاں تک غور کریں. ہر شے میں اور ہر ذرے میں اللہ کی قدرت اتنی نمایاں ہے. آپ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی تعریف پر ٹھہریں گے نہیں. تعریف ہے تو بس اللہ کے لیے ہے. تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. میرے ایمان والے بھائیو، سورۃ الفاتحہ اس کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم اس بیان میں کتنے سچے ہیں اس کا تجزیہ کرنا. کس کی تعریف آپ نہیں کرتے؟ سبھی کی کرتے ہیں، لیکن اس کی تعریف پر ہی ٹھہر جاتے ہیں. اللہ کی تعریف زبان پہ نہیں آتی. یہی ہمارا جرم ہے، یہی ہمارا قصور ہے، اور اسی وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگیوں میں کوئی صالح انقلاب رونما نہیں ہو رہا ہے. کتنی بار آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور کتنی بار اسے سنتے ہیں، پھر اللہ کی حمد میں مصروف کیوں نہیں ہو جاتے؟ پھر اللہ کی تعریف میں مشغول کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہر چیز میں اللہ کی تعریف کرنے پر یہ زبان چل کیوں نہیں رہی ہے؟ اللہ کی تعریف کے لیے ہماری اور آپ کی زبان بھی استعمال ہو، ہمارے اور آپ کے دل کے احساسات بھی، کہ واقعتاً یہ ایک سچائی ہے. ہر شے میں میرے رب کی قدرت کے وہ عجائب موجود ہیں. معمولی سے تفکر اور تدبر کے نتیجے میں اللہ کی قدرت کے عجائب سمجھ میں آ جائیں گے. پھر آپ حقیقت میں الحمدللہ رب العالمین کہنے میں سچے ثابت ہو جائیں گے. کہتے یہ ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اہوجہ والوں کی تعریف میں ہی مصروف ہے. مائک بہت اچھا ہے، قالین کی بنانے والی کمپنیوں کی تعریف میں مصروف رہے کہ صاحب بھدوئی کی قالینیں بہت اچھی ہوتی ہیں، ایران کی قالینیں بہت اچھی ہوتی ہیں. جس چیز میں آپ تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، بس ذرا سے غور کے نتیجے میں کمپنیوں کی، انسانوں کی تو تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب جو ہم نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس قول میں سچے ثابت نہیں ہو پا رہے ہیں. زمین میں کیا دیکھا کہ وہ سمجھ میں آ جائیں، آسمانوں میں کیا دیکھا کہ وہ سمجھ میں آ جائیں، ستاروں سیاروں میں کیا دیکھا کہ وہ سمجھ میں آ جائیں، رات اور دن کے آنے جانے میں کیا دیکھا کہ وہ سمجھ میں آ جائیں. اگر وہ سمجھ میں آ گئے تو آپ عقل مند ہیں. اور زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ستارے اور سیارے اور رات اور دن کی آمد و رفت دیکھ سب کچھ رہے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. یہی تو ہے پاگل پن، یہی تو ہے جنون، یہی تو ہے دیوانگی، یہی تو ہے حماقت. سب چیزیں انہی کی استعمال کر رہے ہو. یہ پہلو میں جو دل دھڑک رہا ہے، یہ پھیپھڑے جو کام کر رہے ہیں،
یہ سانس لینے کا سسٹم جو جاری ہے، یہ آنکھوں سے جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، کانوں کے پردوں سے جو کچھ سنائی دے رہا ہے، بدن میں قوت لمس، قوت احساس موجود ہے، دماغ اپنا کام کر رہا ہے، رگوں میں نسوں میں لال خون کا دورانیہ جاری ہے، یہ سب کچھ ان کی قدرت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ان کی عطا کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ان کی نعمت ملنے کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ اتنی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہوئے بھی 24 گھنٹے میں اگر وہ یاد نہ آئے، باقی سب یاد آئے، اسی کا نام ہے پاگل پن۔ قرآن نے کہا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایمان والو ان جیسے نہ بننا جو اللہ کو بھولا بیٹھے۔ اتنا بھولا رکھا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہمیں وہ ویسے یاد نہیں آتے جیسے یاد آنے چاہیے۔ اور معاف کیجئے گا، عین حالت نماز میں بھی جو سب سے اہم عبادت ہے، اس عین حالت نماز میں بھی وہ یاد نہیں آتے، زباں پہ ان کا نام آ جاتا ہے اللہ اکبر۔ زبان نے کہا ہے، ان کی بڑائی اور ان کی کبریائی دلوں کی گہرائیوں میں کہاں اتری، نتیجہ اللہ اکبر کہا تو، لیکن دنیا کی بڑائی ذہن پہ مسلط ہے، اللہ کی بڑائی کبریائی ذہن پہ مسلط نہ ہو سکی۔